نحمدہ و نصلی و نسلم علی رسولہ الکریم۔ قربانی واجب ہونے کی 6 شرائط ہیں: مسلمان ہونا، آزاد ہونا، عاقل ہونا، بالغ ہونا، مقیم ہونا اور صاحب نصاب ہونا۔ پہلی شرط ہے مسلمان ہونا۔ ظاہر ہے کہ قربانی کرنا ایک بہت بڑی عبادت ہے، اس پہ ثواب ملتا ہے، اور جو غیر مسلم ہے وہ عبادت کا اہل نہیں ہوتا۔ نمبر 2، آزاد ہونا۔ پہلے زمانے میں غلام ہوا کرتے تھے، اور غلام کی اپنی ملکیت میں کچھ ہوتا ہی نہیں ہے، جو مال کماتا ہے وہ مولا کو مل جاتا ہے، اس لیے غلام پہ قربانی واجب نہیں ہے، صرف آزاد شخص پہ واجب ہے۔ نمبر 3، عاقل ہونا۔ جو عاقل نہیں ہے، مجنون ہے، دیوانہ ہے، پاگل ہے، وہ صاحب نصاب بھی ہو تب بھی اس پہ قربانی واجب نہیں ہے، جس طرح کہ نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج وغیرہ اس پہ واجب نہیں ہے۔ نمبر 4، بالغ ہونا۔ جو نابالغ ہے بے شک وہ صاحب حیثیت ہو، صحیح قول کے مطابق اس پہ قربانی واجب نہیں ہے، بالغ ہونا ضروری ہے۔ اور اگر بالغ کی طرف سے جو ہے وہ نابالغ کی طرف سے والد قربانی کر لیتا ہے تو اچھی بات ہے، لیکن ضروری نہیں ہے۔ نمبر 5، مقیم ہونا۔ لہٰذا جو بندہ مقیم نہ ہو بلکہ مسافر ہو تو مسافر پہ قربانی واجب نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ قربانی 3 دن کے اندر ہوتی ہے، ایک وقتی موقت عبادت ہے۔ اب سفر میں ہوگا، اس کے پاس پیسے ہوں گے یا نہیں ہوں گے، جانور خرید سکتا نہیں خرید سکتا، ذبح کرے گا، قربانی کرے گا تو مشقت لازم آتی ہے، اس بنا پر مسافر پہ قربانی نہیں ہے۔ البتہ وہ زکوٰۃ فطرانہ دینے کا پابند ہے، کیونکہ اگر سفر میں نہ دے سکا تو بعد میں بھی دے سکتا ہے۔ نمبر 6، صاحب حیثیت ہونا۔ سنن ابن ماجہ میں حضرت ابو ہریرہ کی روایت ہے، من کان لہ سعۃ ولم یضحی، جس کے پاس گنجائش ہو اور وہ قربانی نہ کرے تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ وہ ہماری عیدگاہ میں نماز عید پڑھنے نہ آئے۔ اس سے معلوم ہوا کہ صاحب حیثیت پہ قربانی واجب ہے، ہر بندے پہ قربانی واجب نہیں ہے۔ صاحب حیثیت وہ بندہ ہے کہ جس کے پاس 5 چیزیں ملائی جائیں: سونا، چاندی، نقدی، مال تجارت اور ضرورت سے زائد اشیاء۔ ان سب کا مجموعہ یا ان میں سے کسی ایک کا مجموعہ تقریباً 1,40,000 کی مالیت کے برابر ہو تو ایسی صورت میں ایسے بندے پہ قربانی واجب ہوگی۔